سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے دور میں جب لوگوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں اور بدعات اور خرافات اور نئی نئی چیز اسلام کے اندر شامل نہ کریں، تو وہ بڑی عجیب اور غریب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی میٹھے میں میٹھا ڈالا جائے تو اور زیادہ شیرینی جو ہے وہ اچھی ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے امام بخاری اور امام ابو داؤد کا نقل کیا ہوا حدیث کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم اپنی مرضی سے عبادات کے اندر، عقائد کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر کوئی اضافہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتائے تو ان لوگوں نے وہیں کھڑے کھڑے گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا ساری عمر جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزار سکوں۔ اب بڑے نیک جذبات ہیں، نیک خواہشات ہیں، کسی نے بھی برائی کا ارادہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان تینوں باتوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میری اولادیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات کو سو کر اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے اس طریقے کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔